ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على محمد وآله الطيبين وأصحابه المخلصين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. أو كما قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي حتى يرد علي الحوض. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ کچھ سننے سنانے سے پہلے مناسب ہی نہیں بلکہ لازمی اور ضروری سمجھ کر اللہ رب العالمین کے محبوب محمد رحمت للعالمین باعث تخلیق کائنات فخر موجودات جان کائنات اصل کائنات جو نور بھی ہیں اور نیت بھی ہیں، جو انور بھی ہیں اور منور بھی ہیں، جو حامد بھی ہیں، حماد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، محمد بھی ہیں، انہی کی مقدس بارگاہ میں خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے اور بلند آواز سے پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ سب حضرات کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے: میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ 24 نومبر 2019 کو ضلع سنبھل یوپی انڈیا میں نے تقریر کی تھی، اور دوران تقریر میں نے سر ہتھیلی پہ رکھ کے مولائیت کا اعلان کیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے نا کہ جو حسینی ہوتا ہے ایک نہ ایک دن اس کو سر دینا ہی پڑتا ہے۔ محبت قربانی مانگتی ہے، بغیر قربانی کے محبت آگے نہیں بڑھتی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جس دن سے میں نے مولائیت کا اعلان کیا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں، لاکھوں کی تعداد میں بھی نہیں، کروڑوں کی تعداد میں مولائی نظر آ رہا ہے۔ سامعین محترم، ایسا نہیں ہے کہ مولائی پہلے نہیں تھے، مولائی پہلے بھی تھے، کیونکہ حق کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن دبے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو مولائی کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مولویوں نے، شیطانی مولویوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک رحمانی ہوتا ہے اور ایک شیطانی ہوتا ہے۔ بھائی ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے۔ آگ کی ضد کیا ہے؟ پانی۔ سردی کی ضد کیا ہے؟ گرمی۔ زندگی کی ضد کیا ہے؟ موت۔ تو اسی طرح سے دو طریقے کے مولوی ہوتے ہیں، دو قسم کے مولوی ہوتے ہیں، ایک رحمانی مولوی ہوتا ہے، دوسرا شیطانی مولوی ہوتا ہے۔ رحمانی مولوی کا کام ہے اس کے دل کے اندر رحمانیت ڈالنا، اسلام کی طرف کو بلانا،
حق کی طرف کو بلانا، اہل بیت کا راستہ دکھانا، اور شیطان کا کام کیا ہے کہ حسینیت کو قتل کرنا، حسینیت پر ظلم کرنا۔ اگر کسی نے اہل بیت کا ذکر کر دیا تو اس کے پاس جواب تو کوئی ہوتا نہیں ہے، صرف وہ دو کام کرتا ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جب کافر مبہوت ہو جاتا ہے، لاجواب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو جھنجھلانے لگتا ہے، تو یا تو کہتا ہے کہ یہ رافضی ہو گیا، جو اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرے تو یا تو فتویٰ لگتا ہے کہ یہ رافضی ہو گیا۔ سامعین محترم، یا لوگ بالکل خاموش ہو کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اور دوسرا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، اس کا کاروبار ختم کر دو، اس کے بچوں سے بیاہ شادی نہ کرو، اس کو معاشرے میں عزت نہ دو، اس کا دعا سلام بھی نہ لو۔ یا تو سوشل بائیکاٹ کرے گا یا پھر فتویٰ لگائے گا، صحیح جواب اس کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے لوگ مولائی نہیں ہو رہے تھے۔ ہم نے سوچا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو حق بہت کم اور کمزور ہو جائے گا۔ آپ میرے جملوں پہ توجہ رکھیے گا۔ سامعین محترم، آپ لوگوں کا میں نے بڑا نام سنا ہے کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا سنتے ہیں، اور امروہہ یوپی کی سرزمین سے آپ نے مجھے بلایا ہے، تو آپ نے بھی مجھے کچھ سمجھ کے بلایا ہوگا، اور میں بھی کچھ سمجھ کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور سامعین محترم، جو مولائی ہوتا ہے وہ بے مثل و بے مثال ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مولا بے مثل و بے مثال ہے نا۔ تو جب مولا بے مثل و بے مثال تو اس کے ماننے والے مولائی بھی بے مثل و بے مثال۔ عالی جناب رہبر شریعت، پیر طریقت، فخر قوم و ملت حضرت مولانا افتخار الحق صاحب، وہ اپنے زمانے میں بے مثل و بے مثال تھے، اور بے مثالی کی دلیل یہ ہے کہ کتاب لکھ دی حامد الاسنان، توحید کا ہتھوڑا، ملا مر گئے لیکن اس کا جواب آج تک نہ لا سکے۔ تو اگر یہ بے مثالی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو بتاؤ مولائی بے مثال ہوا کہ نہیں؟ اس کے بعد شمع نیازی صاحب تشریف لائے، انہوں نے تفرقہ اسلام کتاب لکھی۔ پوری دنیا کے اندر ابھی تک اس کتاب کے ایک سوال کا جواب نہیں ملا۔ بولو بے مثال مولائی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے ہمارے بزرگ بے مثال تو ہم بھی تو بے مثال ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جب سے میں نے مولائیت کا اعلان کیا ہے، سامعین محترم 150 یا 200 مناظرے میں کر چکا ہوں، الحمدللہ ابھی تک کوئی بھی مناظرہ ہارا نہیں ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن حسینی کبھی ہارتا بھی نہیں ہے۔ سامعین محترم، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ عالی جناب مولانا افتخار الحق صاحب کے مرید ہیں آپ، اور ماشاءاللہ آپ کے یہ نورانی چہرے مجھے بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ انشاءاللہ آج میں دل بھر کے سناؤں، اور اس لیے میں نے قرآن حدیث اپنے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ ملا کل کو یوں نہ کہہ دے کہ جاہلوں کا مجمع تھا، عالم تو وہاں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اپنی مرضی سے پڑھ کے سنا کے چلے گئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ اوتھینٹک معاملہ ہے، یہ اوریجنل معاملہ ہے، یہاں ملاؤں کے دانت کھٹے کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن بات ایسی ہوگی کہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے اور کل کو ملا اعتراض نہ کر سکے۔ آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ غور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں شکر گزار ہوں عالی جناب مولانا افتخار الحق صاحب کا جو سجادہ نشین ہے، اور ہمارے عالی جناب شعیب صاحب، اکمال صاحب، عبد الرحمان صاحب، اور مولانا وارث علی صاحب، اور ہمارے ناظم اعلیٰ ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت کی، اور آپ حضرات کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ سامعین محترم، اپنے معمول کے مطابق اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک خطا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک کا پیش کر دوں، اجازت میرے سرکار کا کوئی نسانی ہے نہ سایہ ہے، سرکار کا کوئی نسانی ہے نہ سایہ ہے،
میرے سرکار کا کوئی نہ ثانی ہے نہ سایہ ہے نہ ثانی ہے نہ سایہ ہے، اور جہاں میں آپ سا کوئی نہ آئے گا نہ آیا ہے، جہاں میں آپ سا کوئی نہ آئے گا نہ آیا ہے، کہ دنیا ہو یا عقبہ ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو، کہ دنیا ہو سب کچھ بنایا ہے، محمد کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ ایک قطع اور پڑھوں حضرت پاک کی مناسبت سے کہ عشق ہے تو عشق ہے تو عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ سارا عشق ہی تو ہے، عشق کا اظہار ہو رہا ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو جلسہ نہ ہوتا، اگر عشق نہ ہوتا تو ہم نہ آتے، عشق نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سارا عشق کا ہی تظہر ہے کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، مرتے دم تک مرتے دم تک مرتے دم تک پنجتن سے پیار ہو، مرتے دم تک پنجتن سے پیار ہونا چاہیے، مرتے دم تک پنجتن سے پیار ہونا چاہیے۔ عشق اور ڈھونڈ لیں گے ڈھونڈ لیں گے ڈھونڈ لیں گے اس کو آقا حشر کے میدان میں، ڈھونڈ لیں گے اس کو آقا حشر کے میدان میں، ڈھونڈ لیں گے اس کو آقا حشر کے میدان میں، پر غلام حیدر کرار ہونا، غلام حیدر کرار ہونا چاہیے۔ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے۔ دو بات حضرات، میں نے مقدس قرآن کی مقدس آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ کہہ کس سے رہا ہے؟ کافروں سے نہیں کہہ رہا، مشرکوں سے نہیں کہہ رہا، یہودیوں سے نہیں کہہ رہا، عیسائیوں سے نہیں کہہ رہا، یہاں تک کہ منافقوں سے بھی نہیں کہہ رہا۔ وہ کہہ کس سے رہا ہے؟ مومنوں سے کہہ رہا ہے، اپنوں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟
کہ جب آدمی اپنا سمجھتا ہے تبھی کسی کو نصیحت کرتا ہے. باپ بیٹے کو اپنا سمجھتا ہے نا تو بیٹا ہونے کے ناطے نصیحت کرتا ہے. پیر مرید کو اپنا سمجھتا ہے اس لیے اپنا ہونے کے ناطے نصیحت کرتا ہے. ماں بیٹی کو اپنا سمجھتی ہے اس لیے نصیحت کرتی ہے. دوست کو اپنا سمجھتا ہے اس لیے نصیحت کرتا ہے. تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنا سمجھا اس لیے نصیحت اور وصیت کی حکم دیا. اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا کہا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ہمیں پتہ لگانا یہ ہے کہ سچے ہیں کون. ولی سچے، زور سے بولو، ولی سچے. ولی جھوٹا ہوگا کہ سچا ہوگا؟ سچا. بھائی جو جھوٹا ہوگا وہ ولی نہیں ہوگا اور جو ولی ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا. تو ولی سچے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ مگر سارے نہیں. آپ نے کہہ تو دیا ولی کے بھی کئی معنی ہیں. باپ بھی اپنی اولاد کا ولی ہوتا ہے، اپنی پراپرٹی کا ملکیت کا ولی ہوتا ہے. سمجھ رہے نہیں آپ؟ ہر ولی سچا نہیں ہوتا. جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے جس نے اپنی انات کو فنا کیا ہوتا ہے وہی سچا ہوتا ہے. ولی سچے، بولو ولی سچے. زور سے بولو ذرا، میرے ساتھ بولنا پڑے گا. ولی سچے. اور صحابہ سارے نہیں. ہاں کنفیوز نہیں ہونا. ہاں دماغ کو حاضر رکھنا ہے. میں کوشش یہ کروں گا کہ میرے دل و دماغ کی بات، میرا علم آپ کے علم تک اتر جائے، آپ کے دماغ میں پہنچ جائے. ایسے نہیں جلدی جوشی تقریر کر دی اور سبحان اللہ آپ نے کہہ دیا صبح کو پتہ نہیں چلا کہ مولانا نے کہا کیا تھا، ساری تقریر دماغ سے نکل گئی. میں ایسا نہیں کرتا، میں کام کرتا ہوں. میں آپ لوگوں پہ کام کر کے جاؤں گا. اپنے دل و دماغ کی بات بلوٹوتھ کے ذریعے آپ کے دماغ میں اتار کے جاؤں گا. تب تو میرا آنا کامیاب ہونا تو بیکار ہے. سامعین محترم، ولی سچے، صحابہ سچے اور نبی تو سارے ہی سچے ہوتے. تو ولی بھی سچے، صحابہ بھی سچے، نبی بھی سچے. تو ہم کون سے سچوں کے ساتھ ہوں؟ ولیوں کے ساتھ ہوں، صحابہ کے ساتھ ہوں، نبیوں کے ساتھ ہوں. سچوں کی جماعت بہت ساری ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ سارے کے سارے سچے ہیں. تو ہم کن کے ساتھ ہوں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے سوچا کہ جو سچوں کے سردار ہیں ہم انہیں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جب سچوں کے سردار کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم سارے سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے. تو اب پتہ یہ لگانا ہے کہ سچوں کا سردار کون ہے. کیا سچوں کے سردار ہے کون؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب قرآن نے کوئی نام نہیں بتایا، قرآن میں نام نہیں آتا، قرآن میں صفت آتی ہے، قرآن میں علامت آتی ہے، قرآن میں پہچان آتی ہے. تو سامعین محترم قرآن نے پہچان بتائی، اب نام تو ہے نہیں. تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے. میری نبی کی زندگی کو اختیار کر لو اور انشاءاللہ علماء تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. اب ہمیں نبی کی زندگی کو اپنانا ہے. تو نبی نے ہمیں سچوں کا پتہ بتایا. کیا بتایا؟ نبی نے سچوں کا پتہ بتایا. کب بتایا؟ تقریباً 5 ہجری کو. 5 ہجری کو. کون سی ہجری کو؟ پنجتن نے 5 ہجری کو سچوں کا پتہ بتایا. اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے میرے محبوب، یہ نجران کے عیسائی نہیں مانتے، تمہاری بات کو نہیں مانتے. آپ نے سمجھا دیا، آپ کو بھی نہیں مان رہے، قرآن کو بھی نہیں مان رہے. تو ان سے کہہ دو مقابلہ کر لو، مباہلہ کر لو. تم ہمارے لیے ہلاکت کی دعا کرو، تم ہمارے لیے بد دعا کرو، ہم تمہارے لیے بد دعا کریں. تم اپنے عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں. تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں. میدان مباہلہ میں بد دعا کریں گے. جو مر جائے گا وہ جھوٹا، جو بچ جائے گا وہ سچا. اب آپ یہ تو مباہلہ تو آپ نے سنایا ہے نا.
لیکن مجھے اس میں جو نتیجہ نکالنا وہ نتیجہ سنیجیے گا، کیونکہ کوئی بھی مولائی ایسا نہیں ہے جسے مباہلہ یاد نہ ہو، جسے عید غدیر یاد نہ ہو، جسے کربلا یاد نہ ہو، جسے فلک یاد نہ ہو، حسن حسین کے فضیلت یاد، سب مولائی جانتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ اس میں سے نئے نکات جو ملتی ہے نا اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مباہلہ تیار ہو گیا، مباہلہ جب تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان مناظرہ میں پہنچ گئے، قالین بچھ گئی اور ٹینٹ لگ گیا، وہاں بیٹھ گئے۔ اب ان عیسائیوں کا جو بڑا سردار تھا راہب، اس نے کہا دوسرے پادریوں سے کہ دیکھو میں یہ دیکھ رہا ہوں، تورات میں نے پڑھا ہے کہ اگر یہ لوگ دعا کر دے تب بھی قبول اور بد دعا کر دے تب بھی قبول، اگر یہ ان کا سچا آخری نبی دعا کر دے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ ہٹ جائے گا، انہوں نے آمین کہہ دیا دعا قبول ہو جائے گی، اگر انہوں نے ہمارے لیے ہلاکت کی بد دعا کر دی اور ان چاروں نے آمین کہہ دیا تو کوئی بھی روئے زمین پر عیسائی باقی نہیں رہے گا، لہذا فیصلہ کر لو، جزیہ دے دو اور ہار تسلیم کر لو۔ عیسائی ہار گئے اس لیے کہ انہوں نے پنجتن کو پہچان لیا تھا۔ عیسائی کیوں ہارے؟ اس لیے کہ انہوں نے پنجتن کو پہچان لیا تھا کہ یہ سچے ہیں، ان کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہو جائے گی۔ سامعین محترم، اس وقت کے عیسائی نے پہچان لیا تھا، آج تک ملا ابھی تک نہیں پہچان پایا۔ نعرہ تکبیر! یہاں پہ ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ مباہلہ ہوا کیوں؟ سامعین محترم، مباہلہ کیوں ہوا؟ آپ میری بات کو سن رہے ہیں؟ بولو مباہلہ کیوں ہوا؟ بولو، سوال کرو نا، مباہلہ زور سے بولو، مباہلہ کیوں ہوا؟ نمبر ایک، اگر مباہلہ نہ ہوتا تو سچوں کا جھوٹوں کا پتہ نہ چلتا، مباہلہ ہوا سچوں کا جھوٹوں کا پتہ لگ گیا۔ اگر مباہلہ نہ ہوتا تو پتہ نہ لگتا کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، مباہلے نے حق اور باطل کا پتہ دے دیا۔ اگر مباہلہ نہ ہوتا تو سامعین محترم قیامت تک آنے والے لوگوں کا پتہ نہ چلتا کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے۔ اللہ نے مباہلہ کرا کے بتا دیا کہ جو ان کے مقابلے میں آ جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیسا ہی بھی ہو، کبھی بھی ہو، کوئی بھی ہو، کیسا ہی بھی ہو، کبھی بھی ہو، جو پنجتن کے مقابلے پہ آ جائے سمجھ لو وہ لعنتی ہے۔ یہ قاعدہ اکثریت دے دیا، یہ قانون دے دیا، یہ مت دیکھو کہ سامنے کون، جو بھی سامنے آ رہا ہے، جو پنجتن کے سامنے آ رہا ہے وہ جہنمی ہے، وہ لعنتی ہے، وہ باطل پر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چلو ہم نے مان لیا کہ مباہلہ ہوا، ہو گیا، تو مباہلہ جنگل میں کیوں ہوا، میدان میں کیوں ہوا؟ گھر بھی تو ہو سکتا تھا، اگر نبی گھر میں بیٹھ کے بددعا کرتے تھے، علی فاطمہ حسن حسین آمین کہتے تھے تو ساری دنیا کے عیسائی ختم ہو جاتے۔ یا رسول اللہ آپ نے گھر میں مباہلہ کیوں نہیں کیا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، عالم غیب سے عالم تصور تخیل میں جواب ملے گا کہ مباہلہ گھر میں تو ہو جاتا، لیکن جو پنجتن پاک ہیں، جو خاص ہیں، ان کا پتہ نہ چلتا۔ میدان میں ہوا اسی لیے کہ اصلی پنجتن کا پتہ لگ جائے، اصلی اہل بیت کا پتہ لگ جائے۔ سامعین محترم، چلو ہم نے مان لیا اصلی اہل بیت کا پتہ بھی لگ گیا، مگر یہ بتاؤ کہ علی پیچھے کیوں تھے؟ کیونکہ علی تو ہر میدان میں آگے رہتے تھے، علی کو پیچھے کیوں رکھا؟ تو سامعین محترم، علی کو رسول نے اس لیے پیچھے رکھا کہ اگر علی کو آگے کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ کہنے والا کہتا کہ علی بہادر تھے، علی اسد اللہ تھے، علی نے مرحب کا قتل کیا تھا، علی نے ابو ابن عبد البت کو قتل کیا تھا، خیبر فتح کیا تھا، جنگ احد میں بہت بہترین کارنامہ انجام دیا تھا، جنگ بدر میں، جنگ احد میں سب نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے۔ عیسائی ڈرتے تھے علی سے، اگر علی کو آگے کر دیتے تو لوگ کہتے ہیں علی کو آگے کر دیا تھا، عیسائی ڈر گئے اس لیے فیصلہ کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو آگے نہیں بلکہ سب سے پیچھے کرا کہ جنگ ہوتی ہے تو علی آگے رہتا ہے، اور جب صداقت کا نمبر آتا ہے تو علی پیچھے رہتا ہے، اس لیے علی کو پیچھے کیا تھا۔ سامعین محترم، وہاں طاقت سے نہیں، وہاں صداقت کی ضرورت تھی۔ سامعین محترم، فاطمہ کو بیچ میں کیوں رکھا تھا؟ حق تو یہ ہے کہ عورت کو پیچھے رکھنا چاہیے،
مرد کو آگے ہونا چاہیے، لیکن اس کا الٹا ہو رہا ہے، بیوی آگے ہے شوہر پیچھے ہے، تو فاطمہ کو درمیان میں کیوں رکھا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا پردہ بے حد پسند ہے۔ سامعین محترم، جہاں نبی قدم رکھتے تھے وہاں فاطمہ قدم رکھتی تھی، اور جہاں فاطمہ قدم رکھتی تھی وہی علی قدم رکھتے تھے، یعنی قدم تین تھے، نشان ایک تھا، قدم تین نشان ایک۔ اس کی دو وجہ ہے، نمبر ایک تو حضرت فاطمہ کے قدم کا پردہ ہو جائے، نیچے نبی کا قدم، بیچ میں فاطمہ کا قدم، اوپر علی کا قدم، جب بیچ میں فاطمہ کا قدم ہو جائے گا تو فاطمہ کے نشان کا پردہ ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا والوں دیکھ لو، جہاں محمد کا قدم پڑ رہا ہے وہیں فاطمہ کا پڑ رہا ہے، جہاں فاطمہ کا پڑ رہا ہے وہیں علی کا پڑ رہا ہے، میرے جانے کے بعد انہی کے نقش قدم پہ چلنا، میرے جانے کے بعد انہی کے نقش قدم پہ چلنا۔ آقا علیہ السلام یہ درس لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا بچوں کو کیوں لے گئے تھے؟ اگر بچوں کو لے کے جانے کی ضرورت بھی تھی تو ماں کو دے دیتے نا، اے فاطمہ تیرے بچے ہیں تو سنبھال۔ یا رسول اللہ آپ نے بچوں کو کیوں لیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب ملے گا، اے قاری احمد حسن وجہ یہ ہے کہ اگر میں بچوں کو فاطمہ کو دے دیتا تو آنے والا منافق کہہ دیتا کہ گھر بچے چھوڑے نہیں جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ماں بچوں کو محبت کی وجہ سے لے گئی تھی، لیکن فاطمہ نے بچوں کو نہیں اٹھایا بلکہ رسول اللہ نے بچوں کو اٹھایا۔ یا رسول اللہ آپ نے کیوں اٹھایا؟ تو جواب ملے گا کہ رسالت کی ضرورت تھی، ان کو بچے کے ساتھ ساتھ سچا سمجھ کے لے کے گئے تھے۔ بچہ اور سچا، تو معلوم یہ ہوا کہ سچوں کے جو سردار ہیں وہ یہ ہیں پنجتن پاک۔ کون ہے؟ سچوں کے سردار کون ہیں؟ پنجتن پاک۔ تو عزیزان ملت اسلام، اس لیے اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسی کی تائید کی، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ دو، ہاتھ اٹھا کے بولو، یاد رہے گا۔ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نمبر ایک قرآن، کیا؟ نمبر ایک قرآن، نظر آ رہا آپ کو؟ میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ نمبر ایک قرآن، نمبر دو اہل بیت۔ کتنی چیزیں چھوڑی ہیں؟ دو۔ نمبر ایک قرآن، نمبر دو اہل بیت۔ زور سے بولو، نمبر ایک، نمبر دو اہل بیت۔ اچھا پہلے تھوڑی سی قرآن پر روشنی ڈال لیتے ہیں۔ قرآن کیا؟ یہ قرآن ہے، قرآن لا ریب ہے۔ کیا ہے قرآن؟ قرآن بے عیب ہے، قرآن پاک ہے، قرآن حق ہے، قرآن معجزہ ہے، قرآن نور ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن تفسیر ہے، قرآن مجید ہے، قرآن حمید ہے، قرآن برہان رشید ہے، قرآن قانون شریعت ہے، قرآن قانون ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن بے مثل و بے مثال ہے، قرآن لا زوال ہے، قرآن لا جواب ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا تو اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قرآن کی عظمت کا اعلان کیا تو ارشاد ربانی ہوا، لا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک کا ہر تر شے کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔
ہر خشک کا ہر تر کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے جب قرآن کی عظمت کا اعلان کیا تو ارشاد ربانی ہوا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کی عظمت کا اعلان کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً کہ ہم نے انسانوں کو نعمتیں دی ہیں، ظاہری بھی نعمتیں دی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی دی ہیں، یعنی ظاہر کا باطن کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ اللہ نے جب اس قرآن کی عظمت کا اعلان کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ کہ ہم نے پہلوں کا ذکر بھی کیا، ہم نے بعد والوں کا ذکر بھی کیا، یعنی اول کا ذکر بھی ہے، اس میں آخر کا ذکر بھی ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ قرآن ہے کہ اس میں خشک شے کا ذکر ہے، تر شے کا ذکر ہے، بڑی چیزوں کا ذکر ہے، چھوٹی چیزوں کا ذکر ہے، اس میں ظاہر کا ذکر ہے، اس میں باطن کا ذکر ہے، اس میں اول کا ذکر ہے، اس میں آخر کا ذکر ہے، اس میں دنیا کا ذکر ہے، اس میں آخرت کا ذکر ہے، اس میں زندگی کا ذکر ہے، اس میں موت کا ذکر ہے، اس میں اچھائی کا ذکر ہے، اس میں برائی کا ذکر ہے، شمس و قمر، شجر و حجر، برگ و ثمر، خشک و تر، جن و بشر، نیچے اوپر، ادھر ادھر، ساری چیزوں کا ذکر اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ جب ساری چیز کا ذکر اس قرآن کے اندر موجود ہے تو ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا، ہمیں معلوم کیوں نہیں ہوتا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جب دنیا داری کی طرف کو بات آ جائیے تو سامعین محترم بائیولوجی کا ذکر قرآن میں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن میں سائیکولوجی کا ذکر قرآن میں، آئیڈیالوجی کا ذکر قرآن میں، ٹیکنالوجی کا ذکر قرآن میں، سائنس کا ذکر قرآن میں، ہوم سائنس کا ذکر قرآن میں، میڈیکل سائنس کا ذکر قرآن میں، ہیلی کاپٹر کا ذکر قرآن میں، کمپیوٹر کا ذکر قرآن میں، رڈار کا ذکر قرآن میں، سامعین محترم اور یہ جو اوپر راکٹ چل رہے ہیں ان کا ذکر قرآن میں، سائنسی طاقتوں کا ذکر قرآن میں، آئیٹی طاقتوں کا ذکر قرآن میں، سب کچھ قرآن میں ہے۔ ہر مشکل کا حل ہے، ہر مشکل کا حل ہے، انسان دیکھ لے، ہر مشکل کا حل ہے، انسان دیکھ لے، ارے سب کچھ اسی میں پائے گا۔ قرآن دیکھ لے، سب کچھ اسی میں پائے گا، قرآن دیکھ لے۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، جب سب کچھ اسی کے اندر موجود ہے تو ہمیں ملتا کیوں نہیں؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ اس کی دو وجہ ہیں، آپ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس کے اندر موجود ہے تو ہمیں ملتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ حافظ اس لیے پکا حافظہ کرتا ہے کہ رمضان میں جاؤں گا، تراویح پڑھاؤں گا، 50,000 ملیں گے، 75,000 ملیں گے، 1,00,000 ملیں گے، مدرسے میں کہیں نوکری لگ گئی 15,000 ملیں گے۔ جتنا پکا حافظ اتنا موٹا پیسہ۔ سامعین محترم، مولویوں نے دم کرنے کے لیے اس کو استعمال کر رکھا ہے، مردے پہ پڑھنے کے لیے اس کو استعمال کر رکھا ہے۔ سامعین محترم، ان سب میں کام تو کرتا ہے لیکن حقیقت اس کی کیا ہے؟ حقیقت کچھ اور ہے۔ مسلمان حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتا۔ جنہوں نے حقیقت کو سمجھا وہ حکومت کر رہے ہیں اور جن کی یہ کتاب تھی وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ایسے چھوڑا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کہ تم قرآن کریم کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے عقل پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ کیا تم بے وقوف ہو گئے ہو جو اس میں سوچتے نہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں وہ نشانیاں ہیں، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ہر نشانی ہے لیکن فکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، یہ قرآن یاد کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے آسان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آسان ہے، ملا کہہ رہا ہے کہ بھاری ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ بات اللہ کی مانے کہ ملا کی مانے؟ بھائی اللہ کہہ رہا کہ آسان ہے، ملا کہہ رہا کہ تم نہیں سمجھو گے، تو بات اللہ کی صحیح مانیں گے ملا کی؟ بھائی ملا بھاری کہہ رہا ہے اور اللہ آسان کہہ رہا ہے تو ہمیں اللہ کی ماننی چاہیے کہ نہیں؟ یا دو سے بول کے مانیں گے؟
اللہ کی، زور سے بولو اللہ کی، ہاں، میرے باپ کا نام نہیں، تمہارے باپ کا نام نہیں، یہ خالق کائنات کا نام ہے، زور سے بولو، کس کی مانیں گے؟ اللہ کی، اللہ کی۔ اچھا کئی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو تحقیق نہیں کرتے، غور فکر نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے، سامعین محترم۔ اچھا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم نے خود سمجھنے کی کوشش کی، خود سمجھنے کی کوشش کی، اس لیے ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، سامعین محترم، آپ کا ایک 5 سال کا بچہ، آپ اس کو کاپی دیں، پینسل دیں، کتاب دیں اور اس کی ڈیوٹی لگائیں کہ بیٹا روزانہ 1 گھنٹہ کمرے میں آپ کو بیٹھنا، لکھائی پڑھائی کرنی ہے۔ وہ بچہ کاپی پینسل کتاب لے کے روزانہ 1 گھنٹے تک بیٹھتا تھا، ورقے پلٹتا تھا، اپنی مرضی سے کاغذ کے پینسل سے نشان لگاتا تھا اور چھٹی کر لیتا تھا۔ پورا 1 سال ہو گیا۔ اب باپ نے سوچا کہ پورا 1 سال پڑھتے پڑھتے ہو گیا، چلو کسی ماسٹر کو بلا کے اس کا ایگزام کراتے ہیں۔ ماسٹر کو بلایا گیا، ماسٹر نے امتحان لیا، ذرا بیٹا بتاؤ تم نے کیا پڑھا ہے؟ پہلا بار تو کھولا تو بچے کو پتہ ہی نہیں، 0۔ دوسرا کھولا 0، کاپی دیکھی 0۔ تو ماسٹر نے باپ سے کہا تمہارا بیٹا کچھ نہیں جانتا۔ اب باپ بھڑک گیا، ارے میں نے تو اپنے بیٹے کو کتاب بھی دی، میں نے پینسل بھی دی، میں نے کاپی بھی دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں جانتا۔ تو ماسٹر نے کہا کہ غلطی بچے کی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے، آپ نے کاپی پینسل کتاب سب کچھ دیا لیکن اس کے استاد کا انتظام نہیں کیا جو اس بچے کو یہ کتاب سمجھا سکتا تھا۔ جب پڑھانے والا نہیں ہے تو بچے کو کیا سمجھ میں آئے گا، پڑھے گا کہاں سے؟ میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ جس طرح سے بغیر استاد کے بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بچہ سمجھ نہیں سکتا، بچہ پڑھ نہیں سکتا، اسی طرح سے بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو، سامعین محترم۔ اور جو اہل بیت سے نہیں سمجھتے وہ اس شعر کا مصداق ہے، کھا کے ٹھوکر جو علی کو نہ پکارے گوہر، کھا کے ٹھوکر جو علی کو نہ پکارے گوہر، لاکھ سنبھلے وہ سنبھلتا نہیں گرتا ہے۔ اور بنا پنجتن کے اس طرح ہے قرآن، بنا پنجتن کے اس طرح ہے قرآن جیسے اندھا کوئی آئینہ لیے پھرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، بغیر پنجتن کے یہ قرآن ہمارے سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ ایک تو سمجھ میں نہیں آتا، دوسری بات یہ ہے کہ ملا اس کے قریب نہیں جانے دیتا۔ ملا سوچتا ہے کہ اگر قرآن کی طرف اگر ہم نے اس کا رخ موڑ دیا تو پھر یہ سوچیں گے کہ اس کو سمجھا کس سے جائے تو اہل بیت کی طرف چلے جائیں گے۔ تو شیطانی ملا نے اہل بیت سے ہٹانے کے لیے قرآن کے مقابلے میں چیز بنا دی حدیث۔ یہ دیکھو کتنی بڑی ہے، دیکھ رہے ہیں قرآن کے مقابلے میں کیا ہے یہ حدیث، وہ کتنی بڑی ہے، اس سے بھی زیادہ لمبی چوڑی نظر آ رہی ہے۔ اچھا اس کی وجہ کیا تھی بنا رہی؟ ایک حدیث ہے مشکات شریف، اور مولویوں میرے جانے کے بعد تم ضرور دیکھو کہ قاری احمد حسن امراء سے آئے تھے اور افتخاریہ والوں نے بلایا تھا کیا کہتے ہیں، تو دیکھو یہ اوریجنل ہے، اوریجنل۔ اور یہ وہ مشکات ہے جو مدرسوں میں درس میں پڑھائی جاتی ہے۔ ابھی تم سوچ لو کہ اردو کا ترجمہ لے کے ویسے آ گیا ہوگا، یہ اوریجنل ہے، یہ وہ ہے جو مدرسوں میں درس میں پڑھائی جاتی ہے، مشکات شریف۔ یہ ساری حدیثوں کا نچوڑ ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ قرآن سے ہٹانے کے لیے اس کے مقابلے میں کیا لے آئے؟ حدیث۔ اگر آپ اجازت دیں مول فریش کرنا ہو تو بتا دوں کہ قرآن میں حدیث میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ سننا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، قرآن میں حدیث میں فرق کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث مشکوک ہوتی ہے یعنی جس میں شک ہو، مخلوط ہوتی ہے یعنی جس میں اچھائی برائی، حق باطل، سچ اور جھوٹ دونوں ہو، اس کو کہتے ہیں ملی جلی یعنی مخلوط۔ تو حدیث مشکوک ہے، مخلوط ہے۔ میں زیادہ بھاری زبان کا استعمال نہیں کر رہا، آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ آسان کرتا ہوں۔ حدیث مشکوک اور مخلوط ہے، قرآن میں شک نہیں ہے، یہ بے شک ہے۔ حدیث میں شک ہے اور قرآن بے شک، زور سے بولو، قرآن بے شک ہے، شک سے پاک ہے۔ اس میں حدیث میں شک ہے اور قرآن میں شک نہیں ہے۔ سامعین محترم،
حدیث میں دوسرا فرق، حدیث میں کمی بیشی، رد و بدل، ترمیم ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے۔ حدیث میں گھٹانا بڑھانا، اپنی مرضی سے کچھ ملانا، کمی بیشی، رد و بدل ہوئی ہے۔ اور قرآن یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی کر نہیں سکتا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ کتنے فرق ہو گئے؟ دو۔ حدیث کی ذمہ داری کسی پر نہیں ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ قاری احمد حسن ببانگے لاہور یہاں پہ کون سا پچمبا، پنجتن پاک کے نام پہ پچمبا جہاز انڈیا، پچمبے والے صرف تیسرا فرق اس کے اندر یہ ہے کہ حدیث کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی ہے اور نہ کسی پر ہے اور نہ اللہ نے کسی کو دی ہے، اور قرآن کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری بات یہ ہے کہ حدیث سے مشکوک تھی، اس لیے حدیثوں کو جلایا گیا۔ آپ کو نئی بات تو نہیں لگ رہی ہے؟ حدیثوں کو جلایا گیا۔ کس نے جلایا؟ کب جلایا؟ کیوں جلایا؟ ریزن کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ علت کیا تھی؟ تو میں بتا دوں کس نے جلایا۔ صحابی رسول خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت و خلافت میں حدیثوں کو جلایا۔ اچھا کیوں جلایا؟ اس لیے جلایا کہ حدیثوں میں شک تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو صحیح حدیثوں کے ساتھ غلط حدیثیں بھی مشہور ہو جائے تو میں گناہگار ہو جاؤں گا۔ انہوں نے سب کو ہی جلوا دیا۔ سامعین محترم، جلی حدیث بھی ہے اور جلا قرآن بھی ہے، قرآن کو بھی جلایا گیا ہے۔ اگر آپ برداشت کر سکے ہیں تو میں بولوں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، من کنت مولا، من کنت مولا، ولی مولا، وزیر خون کا دولہا، وقار کعبہ، حسنین کے بابا، حسنین کے بابا، ہے کرم کی تجھ سے آس، ہے کرم کی تجھ سے آس، دریا کے جو پاس ہے، دریا کے جو پاس ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، نعرہ خواجہ، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں بھائی، جلائی حدیث بھی گئی اور جلایا قرآن بھی گیا۔ قرآن کس نے جلایا؟ کب جلایا؟ کیوں جلایا؟ صحابی رسول تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کاپی 40 نسخے قرآن کے جلائے تھے۔ وہ قرآن جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جمع کیا گیا تھا اور حضرت عمر کے زمانے میں تراویح میں پڑھا جاتا تھا، وہ قرآن حضرت عثمان نے جلا دیا اور جو خود اکٹھا کروایا تھا وہ بچا لیا۔ اور یہ آج جو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے اس کو صحیفہ عثمانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ صحیفہ عثمانی۔ اور اس میں جو لکھائی ہے وہ عثمانی رسم ہے، رسم الخط جو ہے وہ حضرت عثمان کا ہے۔ اس میں رسم عثمانی میں لکھا ہوا ہے یہ، یعنی قرآن بھی جلا گیا، حدیث میں جلائی گئی۔ فرق اتنا ہے کہ حدیث باقی نہ رہی، قرآن باقی رہ گیا۔ پانچواں فرق یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث کا وجود رسول کے دور حکومت میں یا دور نبوت میں نہیں تھا۔ رسول کے انتقال کے 210 سال کے بعد حدیثوں کا وجود ہوا۔
کتنے سال کے بعد؟ 210 سال کے بعد حدیثوں کا وجود ہوا، اور قرآن وہ ہے کہ رسول کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی میں، رسول کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا۔ اگر رسول کی زندگی میں مکمل نہ ہوتا تو رسول یہ نہ فرماتے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ رسول کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کی زندگی میں قرآن موجود تھا، اور رسول اپنی زندگی میں لکھواتے تھے ان علینا جمعہ و قرآن۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن جمع کر دیا، اللہ نے قرآن جمع کر دیا اور رسول چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ ہے سامعین محترم قرآن، اور یہ ہے حدیث۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی نا قرآن میں حدیث میں فرق کیا ہے؟ میں نے سمجھایا تو بھائی فرق بتانے کی وجہ کیا ہے؟ فرق بتانے کی وجہ یہ ہے جب کوئی شیطانی مولوی آپ سے ملاقات کرے گا تو وہ حدیثیں پڑھے گا سامعین محترم، اور اگر آپ نے حدیث کا انکار کر دیا یا آپ نے سوال کر دیا تو مولوی کہے گا ارے حدیث کا انکار کر دیا اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، تم تو کافر ہو جاؤ گے۔ تو ہماری جو سیدھی سادھی عوام ہو جاتی ہے نا وہ ڈر جاتی ہے، ارے ہم تو کافر ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے سامعین محترم، اور ہم حدیث کے منکر نہیں ہیں، ہم بھی حدیثوں کو مانتے ہیں۔ کیا حدیثوں کو ہم بھی مانتے ہیں؟ بولو حدیثوں کو، زور سے بولو اور زور سے بولو۔ مگر فرق ہے ان کے ماننے میں، ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے کہ وہ حدیث کی 36 قسمیں مانتے ہیں۔ 36 کا آنکڑا، حدیث کی 36 قسمیں مانتے ہیں، اور ہم 4 مانتے ہیں۔ کتنی؟ ہاتھ کی ہوئی اٹھاؤ، 4۔ ایمانداری سے ایسی باتیں، ایسی راتیں، ایسی ملاقاتیں اور ایسی تقریریں کبھی کبھی کہیں کہیں ملتی ہیں۔ سامعین محترم، اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا علم آپ کو دے دوں، علمی گفتگو کر لوں تاکہ میرے مولائی بھائی جو ہے نا شیطانی مولوی کے پنجے میں پھنس نہ سکے۔ اگر آپ اجازت دے تو میں بتا دوں کہ 4 حدیثیں کون کون سی ہیں کہ جن کو ہم مانتے ہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 1 حدیث قدسی، ذرا زور سے بولو، حدیث قدسی، نیچے کر لو، اب میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو کلام اللہ کا ہو اور زبان مصطفیٰ کی ہو، یعنی اللہ نے کہا ہو اور نبی نے بتا دیا ہو، یعنی اللہ کی بات نبی کی زبان سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں حدیث قدسی کی؟ 2۔ نمبر 1 وحی مطلوع، نمبر 2 وحی غیر مطلوع۔ بھاری تقریر ہے، آپ سوچ رہے ہو یار مولانا کوئی واقعہ سنا دو تاکہ ہمارا من بھرت ہو جائے، مگر نہیں، بھاری تو ہے لیکن تمہارے دماغ میں اتار کے جاؤں گا، آسان کر دوں گا بالکل انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 1 حدیث قدسی کو ہم مانتے ہیں۔ حدیث قدسی کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مطلوع، نمبر 2 غیر مطلوع۔ مطلوع اس کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جائے، یعنی قرآن مجید۔ کیا حدیث قدسی مطلوع کیا ہے؟ قرآن مجید، جس کی تلاوت کی جائے وہ ہے حدیث مطلوع، اور حدیث غیر مطلوع وہ ہے کہ جس کی تلاوت نہیں ہوتی، جس کی تلاوت نہ ہو وہ غیر مطلوع، اور جس کی تلاوت ہو وہ ہے قرآن۔ تو سامعین محترم، ہم حدیث کو مانتے ہیں لیکن حدیث قدسی کو، وہ حدیث قدسی بالکل سچی ہوتی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ حدیث قدسی سمجھ گئے نا؟ حدیث نمبر 2 حدیث متواترہ۔ حدیث متواترہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے بچوں کو میں کلاس میں درس پڑھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حدیث متواترہ، زور سے بولو، حدیث متواترہ، حدیث متواترہ، میں اپنا خون جگر پلا رہا ہوں تمہیں۔ حدیث متواترہ، نمبر 1 حدیث قدسی، نمبر 2 حدیث متواترہ۔ متواترہ حدیث اس کو کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں بہت سے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہو، یعنی بہت سے راویوں نے اس کو روایت کیا ہو۔ میں مثال سمجھاتا ہوں۔
غدیر خم میں چلے جائیں، عالم تخیل تصور میں پہنچ گئے، غدیر خم میں پہنچ گئے نا، مولائی ہو بہت جلدی پہنچتے ہو۔ سوالات کا مجموعہ ہے، کتنا سوالات۔ رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا، کیا کہا؟ من کنتو، زور سے بولو، من کنتو۔ شیطانی مولویوں دیکھ لو، میں نہیں پڑھ رہا، میری عوام حدیث پڑھ رہی ہے، کیا کہا علی کا ہاتھ پکڑ کے؟ من کنتو مولا۔ اتنا علم نالج رکھتی ہے میری مولائی قوم کہ میں نہیں پڑھ رہا، مولائی یہ قوم پڑھ رہی ہے جو بیچارے عالم نہیں ہیں۔ سوالات کے مجمع میں کہا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو وہ حدیث بہت سے لوگوں نے ہر زمانے میں بیان کی۔ کیا وہ حدیث ہر زمانے میں بہت سے لوگوں نے بیان کی؟ تو جو حدیث ہر زمانے میں بہت سے لوگ بیان کرے، یعنی بہت سے راویوں سے مروی ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث متواترہ۔ تو نمبر 1 حدیث قدسی، نمبر 2 حدیث متواترہ۔ اگر آج کا سبق، آج کی تقریر تم نے یاد رکھ لی نا، تو مرد دم تک کوئی شیطانی ملا تمہیں اپنے جال میں پھانس نہیں سکتا انشاءاللہ۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتے جا رہا ہوں۔ نمبر 3 ہاتھ اٹھا کے اپنی انگلیوں کو اشارہ کرو۔ نمبر 3 وہ حدیث جو قرآن سے ملتی ہو، کیا؟ جو حدیث قرآن سے مل جائے، لفظ بلفظ نہ ہو، معنی بمعنی نہ ہو، معنی سیم ٹو سیم نہ ہو، لیکن مفہوم مل جائے، مطلب مل جائے، تو جو حدیث قرآن سے مل جائے ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ نمبر 1 حدیث قدسی، نمبر 2 حدیث متواترہ، نمبر 3 وہ حدیث جو قرآن سے مل جائے، نمبر 4 جس روایت سے اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں، اللہ والوں کی شان میں، اسلام کی شان میں، قرآن کی شان میں، کعبے کی شان میں، یعنی اس حدیث سے کسی کی توہین نہ ہوتی ہو، ہم اس حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 4۔ اب نمبر 1 سے گنتے چلے جاؤ۔ نمبر 1 حدیث قدسی، کلام اللہ کا ہو، راوی محمد مصطفیٰ ہو۔ نمبر 2 حدیث متواترہ، جس حدیث کو بہت سے لوگوں نے ہر زمانے میں کثرت کے ساتھ بیان کیا ہو۔ نمبر 3 وہ حدیث جو قرآن سے ملتی ہو۔ نمبر 4 وہ روایت جو کسی کی شان میں گستاخ نہ بنے، اس سے کسی کی توہین نہ ہوتی ہو۔ ہم ان 4 حدیثوں کو مانتے ہیں، 4 قسم کی حدیثوں کو مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی قسم کی حدیث کو، زور سے بولو، بولو، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب اگر کوئی ملا، شیطانی مولوی، یزیدی مولوی اگر بھونس جمائے کہ حدیث میں تو ایسے لکھا ہوا ہے، فوراً سوال کر لو مولائیوں کہ جو حدیث تو پڑھ رہا ہے وہ حدیث کی قسم کون سی ہے؟ کیا حدیث کی کون سی قسم ہے؟ کس قسم کی حدیث تم نے پڑھی ہے؟ اگر تم نے یہ سوال کر لیا تو آدھی جان نکل جائے گی۔ کیا ہوگا؟ آدھی جان نکل جائے گی۔ وہ سوچے گا معاملہ ٹکر کا ہے، بچنا صحیح ہے، کیونکہ اس کو کیا معلوم کہ حدیث کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ یہ تو پوچھ رہا ہے کہ کون سی قسم کی ہے۔ اگر 4 میں سے کوئی قسم پائی جاتی ہے تو آنکھیں بند کر کے مان لو، اور اگر 4 میں سے کوئی نہیں پائی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا آتاکم عنی حدیث فعارضوا کتاب اللہ وحجۃ قولکم فاقبلوا وعرضوا بہ علی الجدار۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی پیغام، میری کوئی بات، میری کوئی حدیث، میرا کوئی کلام تم تک پہنچے تو اسے قرآن خدا پر، کلام اللہ پر اور عقلوں پر پرکھ لو۔ اگر قرآن کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے تو مان لو، ورنہ دیوار پہ پھینک کے مان دو، میرا قول نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، یہ بات آپ کو یاد ہو گئی کہ نہیں؟ زور سے بولو یار، یاد ہو گئی کہ نہیں؟ میرا دل تو اور چاہتا کہ اور سمجھاؤں، مگر بات کچھ آگے بڑھنی ہے۔ ابھی 1 گھنٹہ ایک دم سے ہو گیا، پتہ نہیں چلا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔
ابھی تو سمجھیے کہ تقریر شروع بھی نہیں ہوئی، تمہید چل رہی ہے، تمہید میں 1 گھنٹہ ہو گیا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو ملا نے قرآن کے مقابلے میں کس کو لایا؟ قرآن پڑھے گا تو اہل بیت کی فضیلت ظاہر باہر ہوگی، آیا ہو جائے گی، اس لیے اہل بیت سے ہٹانے کے لیے اس نے دوسرا راستہ نکال لیا کہ حدیثوں کو لایا جائے۔ اچھا اسی طرح سے حدیث قرآن کے مقابلے میں کس کو لیا؟ مگر ایسا نہیں ہے پڑھے لکھے کوئی تھوڑی ہو، ہم بھی تو پڑھے لکھے ہیں، ہم بھی تو عالم ہیں، ہم نے بھی تو تفسیریں پڑھی ہیں، ہم نے بھی تو دورے کیے ہیں، ہم نے بھی تو صرف و نحو پڑھا ہے، ہم نے بھی تو منطقیں پڑھی ہیں، ہم نے بھی تو علم کلام پڑھا ہے۔ اگر پڑھے لکھے تم ہو تو ہم بھی تو پڑھے لکھے ہیں۔ اگر تم بے ایمانی کرنا جانتے ہو تو ہم پکڑنا بھی تو جانتے ہیں۔ تم ڈنڈی مار دو ہم دوبارہ توڑ لیں گے اس کو، ڈنڈی نہیں مارنے دینے، ایمان میں خرابی پیدا نہیں کرنے دیں۔ اسی طرح سے سامعین محترم اہل بیت کے مقابلے میں لے آئے صحابہ، کیا اہل بیت کے مقابلے میں کیا؟ قرآن کے مقابلے میں حدیث، اور اہل بیت کے مقابلے میں کیا؟ صحابہ۔ بھئی صحابہ کو ہم مانتے ہیں، بولے ہاتھ اٹھا کے بولو ہم صحابہ کو مانتے ہیں، بولے رسول کے وفادار صحابہ مانتے ہیں، زندہ باد زندہ باد، شان صحابہ شان صحابہ ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ جو رسول کے مخلص صحابی ہیں، جانثار وفادار ہیں، ہماری جان پر قربان۔ لیکن صحابی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کتنی؟ ہاتھ اٹھاؤ، 3 کتنی؟ ہاں، نمبر 1 مخلصین، نمبر 2 مومنین، نمبر 3 منافقین۔ نمبر 1 مخلصین، نمبر 2 مومنین، نمبر 3 منافقین۔ لیکن ہیں سارے صحابہ۔ اب مخلصین کون ہوتے ہیں وہ بتا دیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ صحابی بتا دو صحابی کیسا ہوتا ہے؟ عزیزان ملت اسلام ہے، ایک مرتبہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے۔ وہاں پہ ایک یہودی جس کا نام سبا بن حارث تھا، وہ اپنا گھوڑا بیچ رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے یہودی یہ گھوڑا بکری کا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر خریدو گے تو بیچ دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے یہودی بتا تو اس گھوڑے کی کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ اس گھوڑے کی قیمت 30 درہم ہے، تم 30 درہم مجھے دے دو، میں گھوڑا تمہیں دے دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 درہم یعنی چاندی کے 30 سکے اس یہودی کو دے دیے۔ ارشاد فرمایا، اے یہودی قیمت تیری ہو گئی، گھوڑا میرا ہو گیا، میرا گھوڑا میرے حوالے کر دے۔ اب وہ یہودی کہنے لگا، اے محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ وہ مسلمان نہیں تھا، اگر مسلمان ہوتا تو یا رسول اللہ کہتا، یا نبی اللہ کہتا، یا حبیب اللہ کہتا۔ وہ کہنے لگا، اے محمد ابن عبداللہ، میں نے سنا ہے کہ تم رحمت للعالمین بن کر آئے ہو، تمہارے دروازے پہ جو بھی آتا ہے مانگنے سے سوا پاتا ہے، تمہارے دروازے سے کوئی سالی خالی نہیں جاتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ارے مانگ کے دیکھ عطا نہ کر دوں تو کہنا۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے محمد ابن عبداللہ سودا پکا ہو گیا، قیمت میری ہو گئی، گھوڑا تمہارا ہو گیا، لیکن میرا ایک دن کا اس گھوڑے سے بڑا ضروری کام ہے، اگر آپ مجھے گھوڑا دے دیں گے تو آپ کا احسان ہو جائے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت والی زبان سے ارشاد فرمایا، اے یہودی گھوڑا لے جا، اپنا کام کر کے کل کو واپس کر دینا۔ جب دوسرا دن ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا گھوڑا لینے کے لیے اسی جگہ پر پہنچ گئے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی اسی جگہ پر اسی گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے کھڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے یہودی تو نے وعدہ کیا تھا گھوڑا کل دے دوں گا، اب کل ہو گیا، میرا گھوڑا میرے حوالے کر دے۔ وہ یہودی بے ایمان ہو گیا، اس نے سوچا کہ قیمت بھی میرے پاس ہے، گھوڑا بھی میرے پاس ہے، اگر بے ایمانی کر لوں تو ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ سامعین محترم یہودی کی نیت بدل گئی، یہودی کہنے لگا، اے محمد ابن عبداللہ جب میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں تو تم نے خرید کیسے لیا؟ جب بیچے گا جب تو کوئی خریدے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے یہودی تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری نیت خراب ہو گئی ہے، تو بے ایمانی کر رہا ہے، کل تو نے مجھ سے پیسے لیے تھے، آج گھوڑا دینے کا وعدہ کیا تھا، میں نے قیمت دے دی، گھوڑا تم مجھے دے دے۔ اب بے ایمان آدمی پیترا بدلتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی دوسری اسکیم کھیلتا ہے۔ یہودی کہنے لگا کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی گواہ لے کے آؤ، گواہ لے آؤ، گھوڑا لے جاؤ۔ اب عجیب بات کی، رسول سے گھوڑا مانگ رہا ہے اور رسول کو جھٹلا بھی رہا ہے۔
اب اتفاق کی بات یہ کہ جب لین دین ہوا تھا کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے یہودی میں گواہ کہاں سے لے کے آؤں؟ اس وقت جب ہمارا تمہارا لین دین ہوا تھا تو کوئی گواہ نہیں تھا، میں گواہ کہاں سے لے کے آؤں؟ یہودی نے کہا کہ اگر گواہ نہیں ہے تو گھوڑا بھی نہیں ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ رسول سے کہہ رہا ہے گواہ نہیں تو گھوڑا بھی نہیں۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، شریعت کا قانون تو یہی ہے کہ مدعی گواہ پیش کرے، لیکن رسول گواہ پیش نہیں کر پا رہے تھے۔ رسول اقرار کر رہے تھے، یہودی انکار کر رہا تھا، تکرار ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ اسی اثنا میں ایک صحابی رسول، عاشق رسول، جانثار رسول مسیلمہ ابن ثابت کا اسی راستے سے گزر ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ رسول سے کوئی یہودی جھگڑا کر رہا ہے، وہ دور سے سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ کہہ رہا ہے۔ قریب جا کے دیکھا تو یہودی کہہ رہا تھا اے محمد ابن عبداللہ گواہ لے آؤ اور گھوڑا لے جاؤ، لیکن رسول گواہ پیش نہیں کر پا رہے تھے۔ بس اتنا سننا تھا، حضرت خزیمہ ابن ثابت نے تڑپ کے کہا، سینہ تان کے کہا انا اشہد انک قد تبایعت، اے یہودی میں گواہی دیتا ہوں کہ کل میرے آقا نے قیمت دی تھی اور گھوڑا خریدا تھا، آج گھوڑا میرے آقا کو دے دے۔ سامعین محترم، جب گواہ مل گیا تو گھوڑا بھی مل گیا، جب گواہ مل گیا تو گھوڑا بھی مل گیا۔ اب بات یہاں رفع دفع ہو گئی، گواہ مل گیا، گھوڑا مل گیا، لیکن اسی رات کو عشاء کی نماز کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسجد بھری ہوئی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اینا خزیمہ ابن ثابت، خزیمہ ابن ثابت کو بلایا جائے۔ خزیمہ ابن ثابت مؤدب والا کھڑے ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ کا قربان ہوں، میں حاضر خدمت ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے خزیمہ ابن ثابت یہ بتاؤ کہ جب میں نے یہودی کو پیسے دیے تھے، یہودی سے گھوڑے کا لین دین کیا تھا، تم وہاں پر موجود نہیں تھے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں تھا، تو یہ بتاؤ کہ تم نے بغیر دیکھے گواہی دی کیوں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اپنے امتی سے سوال کر رہے ہیں۔ اگر ایمانداری سے بتاؤ، ہم اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے اور اگر ہماری کوئی گواہی دے دے تو ہم اس کا احسان مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ لیکن رسول بھرے مجمع میں پوچھ رہے ہیں اے خزیمہ یہ بتاؤ کہ تم نے بغیر دیکھے گواہی کیسے دے دی؟ سوال کتنا پیارا ہے اور سوال کرنے والا اس سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، رسول کا سوال ہے، اب امتی کا جواب سنیے گا۔ نبی سوال کر رہا ہے، امتی نے کیا جواب دیا؟ زندگی بھر انشاءاللہ علماء مچلتے رہیں گے۔ صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی کیسے نہ دیتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ یا رسول اللہ آپ نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر آپ کی وجہ سے مان لیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا ہے کہ جنت اور جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے، آپ کے کہنے کی وجہ سے مان لیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا قبر میں عذاب و ثواب ہوتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، آپ کے کہنے کی وجہ سے مان لیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا فرشتے ہیں، جن ہیں، ہم نے دیکھے نہیں ہیں، آپ کے کہنے کی وجہ سے مان لیا ہے۔ آپ نے کہا آخرت ہوگی، ہم نے دیکھی نہیں ہے، آپ کے کہنے کی وجہ سے مان لیا۔ اے میرے پیارے آقا، اے میرے سید و سردار، اللہ کو مانا آپ کے کہنے کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ جنت اور جہنم کو مانا آپ کے کہنے کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ آخرت کو مانا آپ کے کہنے کی وجہ سے، سب کچھ مانا آپ کے کہنے کی وجہ سے، تو گواہی بھی دے دی آپ کے کہنے کی وجہ سے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بن دیکھے ہم نے خدا جان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے خدا جان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین۔ سامعین محترم یہ واقعہ میں نے سنا ہے کیونکہ ہر بات کے پیچھے نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، علت ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے۔ تو صحابی ہو تو ایسا کیا، صحابی ہو تو اب صحابی کی میں نے اہمیت بتائی، ایسا صحابی نہ ہو کہ جنگ احد میں رسول پہاڑ پہ کھڑا کر جائے اور کہہ دے کہ میں ہاروں یا جیتوں تم نہیں اترنا۔ جو نبی کے حکم کے مطابق اتر جائے
وہ منافق ہوتا ہے، جو معیار پہ پورا اتر جائے وہ صحابی ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحابی میں منافق میں فرق کیا ہے، مگر لوگ منافق ہماری کمار پوچھ رہا ہے تو 3 گھنٹے کو لگا یاد رکھنا درود پاک نعرہ حیدری، 5 نعرہ پنجتن کی، 1 نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین، حق حسین، 5 نعرہ پنجتن کی، 1 نعرہ یا علی یا علی۔ اب لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے، گریڈی والے، پشما والے۔ ابھی قاری صاحب وہاں جو آئے ہیں احمد حسن تو سمجھ رہے ہیں یہاں زلزلہ اٹھ رہا ہے، آپ لوگ تھوڑا اپنا کمال دکھائیے، بولے نعرہ حیدری، 5 نعرہ، ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سارے لوگ بیدار اور ایمانداری سے میں دل کھول کے آج سنانے کے لیے نیت کر کے بیٹھا ہوں انشاءاللہ۔ مائک آواز کی طرح آواز بیٹھ رہی ہے، اس لیے بار بار ووٹ پینا پڑ رہا، ورنہ ایک ہی گلاس کافی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ تو وفادار صحابی ہمارے سر کا تاج ہے، آپ اس کی جوتیوں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ جہنم کا حقدار ہوتا ہے، ہماری جوتی ہوتی ہے اس کا سر ہوتا ہے۔ منافق میں اور وفادار صحابی میں فرق ہو گیا۔ اب ایک ہوتا مومن صحابی، مومن کس کو کہتے ہیں؟ آئیے مومن کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتاتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہیں ابی ابن کعب، وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی، نماز پڑھ رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابی ابن کعب ادھر آؤ۔ تو ابی ابن کعب تھے صحابی، ایک صحابی تھے مومن تھے، انہوں نے سوچا کہ پہلے نماز پڑھ لوں بعد میں رسول کی اطاعت کر لوں گا، یعنی کہنا مان لوں گا۔ جلدی جلدی نماز کو پورا کیا اور رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں نے بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آئے تھے؟ تو صحابی عرض کرنے لگے ابی نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن میں نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو دوڑے چلے آؤ، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی بلائے صحابی نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ کی عبادت چھوڑنا ضروری، نماز کو توڑنا، میرے جملے آپ سن رہے ہیں نا، اگر رسول بلائے تو اللہ کی عبادت چھوڑنا ضروری، نماز توڑنا اور نبی کا حکم ماننا۔ عبادت چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، نماز جاتی ہے چلی جائے، لیکن محبت نہ جائے، محبت قضا نہ ہو۔ تو یہ صحابی تھے، کون تھے یہ؟ مومن۔ تو انہوں نے نافرمانی بھی کی اور فرما برداری بھی کر لی۔ جو غلطی کر کے پچھتا لے اسی کو انسان کہتے ہیں۔ غلطی ہو گئی لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، انہوں نے مان لی، اقرار کر لیا، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، آج کے بعد ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ تو جو صحابی غلطی کر لے یا نادم ہو جائے یا اس غلطی کی اس کو سزا مل جائے، اس کو کہتے ہیں مومن صحابی، اور جو غلطی پر اڑ جائے اس کو کہتے ہیں منافق صحابی۔ صحابی سارے ہی ہیں، ہم کسی صحابی کا انکار نہیں کرتے۔ جو حضرت عائشہ پہ الزام لگا رہے ہیں وہ بھی صحابی ہیں، جو جنگ سے بھاگ رہے ہیں وہ بھی صحابی ہیں، اور جو مولا علی کو منبروں سے لعنت کروا رہے ہیں وہ بھی صحابی ہیں، جو گالیاں دلوا رہے ہیں وہ بھی صحابی ہیں۔ بھائی صحابی تو سارے ہی ہیں، لیکن ہمیں ان میں سے چھانٹ کرنی پڑے گی نا کہ کون سا کس کی نسل کا ہے، کون سی کس کی اصل کا ہے، کون سا کیا ہے۔ سامنے نہیں محترم، ہم نے آپ کو صحابی کا واقعہ بتایا کہ اگر صحابی نماز پڑھ رہا ہو اور رسول بلائے تو عبادت چھوڑنا، نماز پڑھنا ضروری، اور نبی کی فرما برداری کرنا لازمی ہے۔ اب یہ تو صحابی ہے، اب صحابی میں اہل بیت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔
صحابی میں اہل بیت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ظہر کی نماز ہو رہی ہے، ظہر کی نماز کی دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، حسین تمسنی کا عالم ہے، اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، صحابی نمازیوں کے آگا کاٹتے ہوئے، تو عام نمازی ہوتا ہے، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، صحابیوں کی نماز سے آگے سے گزرتے ہوئے اور رسول کی پشت پر بیٹھ گئے، سب جانتے ہیں صحابی کو، لیکن مجھے نتیجہ نکالنا، رزلٹ نکالنا، پوائنٹ نکالنے، سامنے محترم جب بیٹھ گئے تو عزیزان ملت اسلامیہ رسول کو معلوم ہو گیا کہ میری کمر پر میرا نواسا بیٹھ گیا، اب اگر اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤں گا تو میرا نواسا گر جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، سمجھ رہے میری بات؟ پوائنٹ دوں گا انشاءاللہ، اور پوائنٹ میں آپ کی زندگی بن جائے گی۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کا بازو پکڑ کے کہہ دو کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتریں آپ سجدے سے سر کو نہیں اٹھانا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ جبریل آئے، بازو پکڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ عبادت کرتے رہیں جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتریں۔ اب عبادت دیکھیں، نمبر 1 پوائنٹ، سامعین محترم آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، بھائی اہل معرفت جو ہے ان کا نظریہ کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ میں طریقت میں بھی جانتا ہوں اور فقرائی لائن کیا ہے وہ بھی جانتا ہوں، لیکن اس وقت شریعت کے مطابق بول رہا ہوں۔ سامعین محترم شریعت کے مطابق معراج ہوئی، تو جب معراج ہوئی تو رسول تھے اوپر، کہاں تھے؟ زور سے بولو، رسول کہاں تھے؟ اب تھوڑا تھوڑا میں ذرا نیچے کیے جاؤں اور آپ اوپر کیے جاؤ، تیار ہیں اوپر نیچے کرنے کے لیے؟ آپ کو اوپر کہنا ہے، تحت الثری نیچے، رسول اوپر، یار منہ کھولو ذرا بولو، تحت الثری نیچے، رسول اوپر، ساتوں زمین نیچے، رسول اوپر، آدم نیچے، رسول اوپر، عیسیٰ نیچے، رسول اوپر، ابراہیم نیچے، رسول اوپر، اسماعیل نیچے، رسول اوپر، موسیٰ نیچے، رسول اوپر، داؤد نیچے، رسول اوپر، یحییٰ نیچے، رسول اوپر، زکریا نیچے، رسول اوپر، کعبہ نیچے، رسول اوپر، سات آسمان نیچے، رسول اوپر، جنت جہنم نیچے، رسول اوپر، عرش اعظم نیچے، رسول اوپر، لوح قلم نیچے، رسول اوپر، سب کچھ نیچے، رسول اوپر، ساری کائنات نیچے، رسول اوپر، تو پتا ہے نا، اور وہ بھی کب لا مقام، قرب خاص میں، قرب خاص میں رسول اوپر ہے اور اللہ ہے یا مصطفیٰ تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں مسجد نبوی میں رسول نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، وہاں معراج اللہ کا قرب، یہاں بھی معراج اللہ کا قرب، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں آ رہی ہے بات، وہاں بھی معراج اللہ کا قرب اور یہاں بھی مسجد نبوی معراج اللہ کا قرب۔ سامعین محترم فرق اتنا ہے، ایک وقت وہ تھا کہ ساری کائنات نیچے تھی اور رسول اوپر تھے، آج مسجد نبوی میں پوری دنیا دیکھ لے، زمین دیکھ لے، آسمان دیکھ لے، چاند دیکھ لے، سورج دیکھ لے، جنات دیکھ لے، فرشتے دیکھ لے، صحابیوں دیکھ لو، آج رسول نیچے ہے اور حسین اوپر ہے، سبحان اللہ، علی کا دلارا، زہرا کا نور ہے، نعرہ گوزری، نعرہ گوزری، نعرہ قمبری، نعرہ قمبری، نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، نعرہ خواجہ، خواجہ کا ہندوستان، محفل ذکر حسین، خانقاہ سلیم یا پچمبا، حیدر سلیم شاہ چشتی، نعرہ حیدری، دنیا دیکھ لے، آج رسول نیچے ہے اور حسین علی کا لاڈلا، زہرا کا نور عین ہے، اللہ کا پیارا، ہم سب کا چین ہے، اور کس کی مجال سجدے سے سر کو اٹھا سکے جب تک نبی کی پشت پر بیٹھا حسین ہے، جب
तक नबी की पुष्ट पर बैठा हुसैन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। दूसरी बात यह है कि सहाबा सोच रहे थे कि आज रसूल सजदे से सर को क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्या जिस्म से रूह तो नहीं निकल गई, इंतकाल तो नहीं हो गया, या सजदा लंबा करने का हुक्म तो नहीं आ गया, रसूल को नींद तो नहीं आ गई, रसूल को तकलीफ तो नहीं हो गई। सहाबी सर को उठाते हैं और जब देखते हैं कि नबी की कमर पे नवासा बैठा है तो फिर झुक जाते हैं। सजदे से सर को उठाते हैं तो देखते हैं कि नबी की पुष्ट पर हुसैन बैठा तो फिर सजदे में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे लोग सर को उठाते रहे, झुकाते रहे, उठाते रहे और झुकाते रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब 72 तस्बीह पूरी हो गई तो हुसैन अपनी मर्जी से उतर गए। हुसैन अपनी मर्जी से उतर गए। अब उतरने का मंजर देखिए, सारे सहाबा इस इंतजार में है कि रसूल कब सजदे से सर को उठाएंगे। सहाबा इस इंतजार में है कि रसूल सजदे से सर को कब उठाएंगे। रसूल इस इंतजार में है कि मेरी कमर से हुसैन कब उतरेंगे। हुसैन उतरे तो मैं सजदे से सर उठाऊं। सहाबा रसूल के इंतजार में, रसूल हुसैन के इंतजार में। हुसैन उतर गए, रसूल ने सर को सजदे से उठा लिया तो सहाबा ने भी सजदे से सर को उठा लिया। अब पता चला कि सहाबी में अहले बैत में फर्क क्या है। सहाबी को होता है कि अगर नबी बुलाए तो इबादत छोड़ के, नमाज छोड़ के नबी का हुक्म मानना जरूरी है। अहले बैत वो है कि अगर नबी की पुष्ट पर सवार हो जाए तो नमाज को लंबा करना जरूरी है। नमाज को लंबा करना जरूरी है। अब इन्होंने अहले बैत को पीछे कर दिया और सहाबा को आगे कर दिया। अरे सहाबा गुलाम है, अहले बैत इमाम है। सहाबा गुलाम है, अहले बैत इमाम है। सहाबा नौकर हैं, अहले बैत मालिक हैं। यही तो फर्क कर दिया शैतानी अल्लाह ने, जो उल्टा कर दिया। कुरान के मुकाबले में हदीस, कुरान के मुकाबले में हदीस को ले आया और सहाबा को, और अहले बैत के मुकाबले में सहाबा को ले आया। अब बताओ रसूल क्या छोड़ के गए थे? कुरान और अहले बैत। और इसने किस चीज़ को पकड़ लिया? हदीस को और सहाबा को। भाई जब जिस चीज़ को अल्लाह के रसूल छोड़ के गए हैं उसको पकड़ोगे तभी तो कामयाबी मिलेगी, तभी तो जन्नत मिलेगी। और जिसको ना कह के गए उसको तुमने मजबूती से पकड़ रखा, हदीस नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, क्या बात है। सहाबा का दामन नहीं छोड़ूंगा। पर दामन को तभी छोड़ेगा जब तेरे हाथ में होगा। तो सहाबा का ना छोड़ेगा और सहाबा अहले बैत का ना छोड़ने के। तो अब बता अफजल कौन है? कितना पुराना और सच्चा वाक़िया है कि हज़रत उमर खलीफा इस्लामी, उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर और हज़रत हसन में खेलते खेलते लड़ाई हो गई। हज़रत हसन ने कहा हमारे गुलाम ज़ादे, यानी हमारे गुलाम के बेटे। तो गुस्सा आ गया, अमीर का बेटा था, बादशाह का बेटा था, खलीफा का बेटा था। अच्छा हमारी हुकूमत चल रही है और हमें गुलाम ज़्यादा कह रहे हो। चले गए अब्बा जान, हाँ बेटा, हसन ने गुलाम ज़्यादा कहा है, सजा दी जाए। तो हज़रत फारूक ने कहा अच्छा गुलाम ज़्यादा कहा है, हाँ बेटे कागज पेंसिल लो, जाओ जल्दी लिखवा के। वो तो कुछ और सोच रहे थे, यहाँ उल्टा हो गया। तो पूछा क्या करोगे? बोले अगर हुसैन ने लिख दिया, अगर लिख दिया, अगर पे समझ गई, अगर में बड़ा मामला खराब है। जी जी। अगर लिख दिया तो उसको मेरे कफन में रख देना ताकि मैदान महशर में निजात का सबब बन जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। या अल्लाह मैं हसन का गुलाम हूँ। ये सर, अरे जिनका तुम दामन पकड़े हुए हो वो तो खुद इनकी गुलामी कर रहे हैं, तो तुम कैसे बच जाओगे? अभी भी समझ में ना आई। जिनको तुम बड़ा मानते हो वो इनके घर के नौकर हैं। ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, वो अफजल हैं, ये मखदूम हैं। सामईन मोहतरम, मगर मुल्ला समझ ही नहीं पा रहा। मुल्ला को तो पैसे से मतलब है, हक दबाने से मतलब है। मगर याद रखो मौलाई मुसलमानों, हक कभी दबता नहीं है। हक हमेशा सर चढ़ के बोलता है। अल हक बयानु वला योला। मेरे मौलाई नौजवानों एक बात याद रखना, ये जो मैंने आज तकरीर की है ना, ये इस वक्त कम समझ में आएगी।
क्या इस वक्त कम समझ में आएगी, और जब वीडियो देखोगे ना बार बार रिपीट करके तो ज़्यादा समझ में आएगी। और मेरा चैनल है कारी अहमद हसन ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कर लेना, इंशाल्लाह ये तकरीर उस पर भी डलेगी। कारी अहमद हसन ऑफिशियल चैनल वो मुनाजरों का चैनल है, अगर आप उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह मेरी ज़रूरत बहुत कम रहेगी, आप ही मुनाजिर बन जाएंगे, फिर आप ही सवालों के जवाब देते रहेंगे। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कहाँ अहले बैत और कहाँ सहाबा, कहाँ मालिक और कहाँ नौकर? अच्छा ईमानदारी से बताओ, जन्नत के मालिक सहाबा है कि अहले बैत? और से बोले आप, हाँ, आसिम नारे वल जन्नह यानी जन्नत के तकसीम करने वाले सहाबा हैं कि अहले बैत? अहले बैत। अब यही तो धोखा दिया है मौलवियों ने भाई, धोखा कहा, ये डंडी कहाँ मारिए, यही मारिए, अहले बैत को नीचे कर दिया और सहाबा को ऊपर कर दिया। मगर ऐसे थोड़ी है कि हम बर्दाश्त कर लेंगे। उस ज़माने में अली जनाब मौलाना साहब को भेज दिया, उनके बाद शमन यादी साहब को भेज दिया, उसके बाद हमें भेज दिया, हमारे बाद किसी और को भेज देगा। तुम अगर हरामीपन करते रहोगे तो हम तुम्हें सुधारते रहेंगे। अल्लाह ने हमें भी तो ताकत दी है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारोबार बनता गया। सामईन मोहतरम, जब मैंने 19 साल तहकीक की, 19 साल तहकीक करने के बाद मैंने सोचा कि मेरे जैसा तू ही अकेला दुनिया में कोई नहीं। 19 साल तहकीक करने के बाद मैं अपने आप को अकेला समझता था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन मैंने हिम्मत करके ईमान अबू तालिब पढ़ दिया, और वो भी कुरान से, क्या वो भी कुरान से। मैं बता दूं आपको, अल्लाह ने खुल्ला कहा है कुरान में सूरह अनफाल में 90 पारे में कि काबे का मुतवल्ली मोमिन होता है, और अबू तालिब काबे के मुतवल्ली थे। अबू तालिब काबे के मुतवल्ली थे, और अल्लाह फरमा रहा है काबे का मुतवल्ली मोमिन होता है। तो अल्लाह तो अबू तालिब को मोमिन कह रहा है और मुल्ला काफिर कह रहा है। अभी ईमानदारी से बताओ, हम अल्लाह की माने कि मुल्ला की माने? अल्लाह की। तो जब हम अल्लाह की मानेंगे तो मुल्ला को तो बुरा लगेगा ना, वो तो भाई मुल्ला को बुरा लगेगा ही नहीं। बस हम अल्लाह की माने इसलिए मुल्ला को बुरा लग रहा है, और मुल्ला फतवे लगाया जाता है। हुजूर पे फतवा लगाया लोगों ने, अली पे फतवा लगाया, हुसैन पे फतवा लगाया, आज हम पे फतवा लगा रहे हैं। तो ना अली का फतवे से कुछ बिगड़ा, ना हुसैन का कुछ बिगड़ा, ना हमारा कुछ बिगड़ रहा है। आज मिल्लत इस्लामिया, ये मुहर्रम का मौसम चल रहा है। जब से मैं यहाँ पे झारखंड में आया हूँ अब्दुल रहमान भाई के घर पे, मेरे मोबाइल की घंटी खामोश नहीं होती, हर वक्त बोलती रहती है। मौलाना साहब हमारे इफ्तिखार साहब सज्जादा नसीम ने थोड़ी सी फरमाइश की थी कि कारी साहब ये फसल चल रही है, मुहर्रम की ताज़ीदारी की थोड़ा सा ताज़ीदारी पर रोशनी डाल दें। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ताज़ीदारी पर रोशनी डाल दूँ? ऐसे नहीं भाई, जैसे मैं सुना रहा हूँ वैसे सुनो। अली वाले ऐसे नहीं होते यार, अली वाले हो तो दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या अच्छा लग रहा है तुम्हें सुनाने में, माशाअल्लाह। मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं रात भर पढ़ता हूँ, आप सुनते रहे इंशाअल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। भाई जब मुहर्रम का महीना नजर आता है, मौलवी को हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू होता है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। हाँ ताज़िया बन रहा है, हाँ ताज़िया बन रहा है, ताज़िया हराम है, ताज़िया शिर्क है, ताज़िया बिदअत है, ताज़िया नाजायज़ है। और आपने देखा होगा अखबारों में भी, टीवी चैनल पे भी, और यूट्यूब में, गूगल में ताज़िया हराम, ताज़िया हराम, ताज़िया हराम। मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि कारी अहमद हसन जो भी बात कहता है कुरान हदीस की रोशनी में कहता है, लोग मेरी बात को दलील बनाते हैं, मिसाल बनाते हैं। जो ताज़िए को हराम कहता है, दोबारा सुनो भाई साहब, कैमरा इधर हो रहा, ये सामने, हाँ फोटो भी हो। जो ताज़िए को हराम कहता है वो खुद हरामी है। जो ताज़िए को हराम कहता है वो हरामी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली या मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, कालियन मौला, कालियन मौला, वज़ीरे खुम का दूल्हा, वज़ीरे खुम का दूल्हा, वक़ारे काबा, वक़ारे काबा, हसनैन के बाबा, हसनैन
आवाज में बहुत दम है। माशाल्लाह मुबारक हो मौलाना। आज की मजलिस उम्मीद कवी के साथ इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई, मकबूल हो गई। अब ये मेरा दावा था कि जो ताजिए को हराम कहता है वो हरामी है। दावे के लिए दलील की जरूरत होती है। क्या दावे के लिए दलील की जरूरत होती है। अब दलील पहले तो मैं आपके अक्ल और समझ आम फहम जबान में बात करता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को नमरूद ने जब आग में डलवाया तो एक हुदहुद समंदर से अपनी चोंच में पानी लाता था और आग में डाल दिया करता था। उसके परिंदों ने, साथियों ने कहा जो उसके स्टाफ के थे, उसकी बरादरी के, कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? तेरी एक बूंद पानी से इतनी बड़ी नारे नमरूद नहीं बुझ सकती। तो उसने मालूम है जवाब क्या दिया कि ये मुझे भी मालूम है कि मेरे पानी में जो मेरे चोंच में जो पानी है कतरा उससे आग नहीं बुझ सकती, लेकिन मैं अल्लाह को गवाह करके आग में पानी डालता हूँ। ए अल्लाह तू गवाह रहना, मेरा ताल्लुक जो है वो इब्राहीम के साथ है, नमरूद के साथ नहीं है। मैं तो अपनी निस्बत दिखा रहा हूँ। तो सामईन मोहतरम, इसी तरह से जो ताजिया बनाते हैं वो अपना ताल्लुक हुसैन से दिखाते हैं, और जो ताजिए को रोकते हैं वो अपना ताल्लुक यजीद से दिखाते हैं। अब देख लो बनाने वाला कौन है, रोकने वाला कौन है? बनाने वाला हुसैन ही है। अब आप समझ गए नहीं? बड़ी सलीस आसान जबान में तकरीर कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखिए ताज़िए की दलील क्या बनाने। इस्लाम में 4 चीज़ें जायज़ हैं। नंबर 1 नकल, याद कर लेना। नंबर 1 नकल, बोलो नकल, जोर से बोलो नकल। नंबर 2 निस्बत, नकल, निस्बत, अदब और एहतराम। क्या? अदब और एहतराम। नकल, निस्बत, मोहब्बत, अदब और एहतराम। दोबारा आते हैं, नकल, निस्बत, अदब, मोहब्बत, एहतराम। अब ठीक है, ये 4 बातें याद है। सारी टोटल दलाइल जितने भी होंगे सारी मर्द इन 4 चीज़ों पे खड़ी है। ये पिलर है। अब मैं आपको मिसाल देके समझा। इनमें कोई हाजी है? अगर कोई हाजी हट गए हो तो हाथ उठा ले, अगर नहीं गए तो अल्लाह तबारक व तआला जितने लोग बचे सबको हाजी बना। जो हाजी गए हैं उनको सुना होगा कि शैतान के कंकर मारते हैं। सुना है? शैतान के कंकर मारते हैं। सुना है कि नहीं सुना? यूट्यूब में देखा होगा, इंटरनेट में देखा होगा। अच्छा, इसके कंकर क्यों मारते हैं? शैतान के कंकर मारते हैं। शैतान तुम्हें दिखाई देता है? बताओ, शैतान किसी को आज तक नजर आया है? ये खड़ा शैतान मारो कंकर। शैतान दिखाई नहीं देता, कंकर मार रहे हैं। बेवकूफ हो गया। नंबर 2, अच्छा ये जो सुतून खड़े हैं कि शैतान सेम टू सेम ऐसा ही था। जिस दीवार के तुम कंकर मार रहे हो हूबहू नहीं सेम टू सेम ऐसा ही था। नहीं, जब देखा ही नहीं तो तुम्हें क्या पता कि कैसा था? दीवार पे कंकर मार रहे हैं। तीसरी बात ये है कि शैतान के असर कर रही है वो, कि दीवार पे कंकर मार दी तो साहब शैतान की चोट लगेगी। बड़ा बेवकूफ है शैतान मुल्ला, अंधविश्वास है। अब मैं जुमला कहूँगा ना आप तड़प जाएंगे। शैतान कभी देखा नहीं मगर नकल बना दी। शैतान कभी देखा नहीं, नकल बना दी। तो बताओ नकल बनाना इस्लाम में जायज हुआ कि नहीं?
زور سے بولے یار. ہاں. اور اس نقل پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. کیوں ماری تھی کنکرے کیوں مار رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی. ابراہیم علیہ السلام کو تو روکا تھا. تمہیں کون روک رہا؟ روکنے تو شیطان نے روکا تھا. تم نے تو نہیں روکا. تم کیوں مار رہے ہو؟ کہ ان کی محبت میں سنت ادا کر رہے ہیں. تمہارے مارنے سے چوٹ لگے گی کہ نہیں؟ بولے چوٹ نہیں لگے گی. حج کا ارکان ادا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ حج کا ارکان ادا ہو جائے گا. اب اس میں کتنے پوائنٹ ہیں؟ شیطان کی نقل بنانا شریعت میں جائز. اصل کی نقل جائز ہو گئی کہ نہیں؟ جو ابراہیم نے کیا تھا وہی کر رہے ہیں تو جائز ہوا کہ نہیں ہوا؟ عزیزان ملت اسلام. اب سیم ٹو سیم عزیزان گرامی ایک نقطہ ایسا دیکھے جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا. اب تعزیے پہ آ جائیں. ہم تعزیہ بناتے ہیں. لکڑی ہماری, کاغذ ہمارا, بنانے والے ہم. لیکن جب اس تعزیے کو نسبت حسین سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ معمولی نہیں رہتا, بنایا ہوا ہمارا ہے. جب نسبت حسین سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ تعزیہ حسین کا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ تعزیہ حسین کا ہو جاتا ہے. نقل تم بھی بنائی ہے, نقل ہم بھی بنا رہے ہیں. شیطان کی نقل تم نے بنائی, حسین کے روزے کی نقل ہم نے بنائی. کنکریا تم مار رہے ہو, گھما ہم رہے ہیں. کنکریا تم مار رہے ہو, تم بھی سنت ادا کر رہے ہو, ہم بھی رسول کی سنت ادا کر رہے ہیں. آپ کہو گے مولانا تعزیہ گھمانا تو سنت ہے ہی نہیں, کیونکہ رسول کے زمانے میں تعزیہ تھا ہی نہیں, تو رسول نے گھما کیسے لیا؟ تو سامنے محترم, اگر تعزیہ نہیں تھا تو تعزیے والے تو تھے. حسن حسین کو کاندھے پہ اٹھایا تھا اور مدینے کی گلیوں میں گھمایا تھا. ارے رسول نے حسین کو گھمایا تھا, ہم تعزیے کو گھما رہے ہیں. تم وہاں نقل کر رہے ہو, ہم یہاں نقل کر رہے ہیں. اچھا دوسرا پوائنٹ یہ ہے, کامل تعزیے کو مت چومو. بھائی کیوں نہ چومو؟ حساب شرک ہے, بدعت ہے, پنی تمہاری ہے, سب کچھ تمہارا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ توجہ کے ساتھ, اگر ایک منٹ نعرہ نہیں لگانا, یہ بات بڑی خاموشی سے سنیں. بھائی صاحب ایک منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ. ویری امپورٹنٹ, ویری سمپل. یہ قرآن کیا ہے؟ اس کو چومتے کہ نہیں چومتے؟ میں نے چوما, میں نے چوم لیا. جتنے بھی دنیا کے اندر فرقے ہیں, میں کسی کا نام تو لیتا نہیں کیونکہ اتنے فرقے ہیں, میں کہاں تک نام لوں گا, ٹائم بہت ہو جائے گا. ہر آدمی چومتا کہ نہیں چومتا؟ ہر آدمی قرآن کو چومتا کہ نہیں؟ ادب کرتا ہے کہ نہیں؟ بول ذرا ادھر, ادب کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر قسم کھانے کا نمبر آیا تو سر پہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ ادب بھی کرتا ہے, چومتا بھی ہے, سر پہ بھی رکھتا ہے, مسجد میں بھی رکھتا ہے, اور جب مردے کا دم نہیں نکلتا تو پڑھتا بھی ہے, تعبیر بھی بنا کے دیتا ہے, شفا بھی ہوتی ہے. مگر معلوم ہے اس میں کیا کیا ہے؟ معلوم ہے اس میں کیا کیا ہے؟ آپ کہیں گے ابھی تو آپ نے بتایا تھا کہ سب کچھ ہے, تو اس میں سب کچھ ہے. تو سامنے یہ محترم, اس میں شیطان بھی ہے. لفظ شیطان ہے کہ نہیں؟ بول کے بتاؤ یار. اچھا اس میں لفظ خنزیر, خنزیر سمجھتے ہیں ہے کہ نہیں قرآن میں؟ شیطان, لفظ شیطان بھی ہے, لفظ خنزیر بھی ہے, لفظ کافر بھی ہے, لفظ مشرک بھی ہے, منافق بھی ہے, لفظ نجس بھی ہے, فرعون کا نام بھی ہے, حامان کا نام بھی ہے. اب جب قرآن کو چوما تو شیطان کو چوما کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن کو چوما تو بتاؤ شرک کو چوما کہ نہیں؟ لفظ شرک کو چوما کہ نہیں چوما؟ لفظ شیطان کو بھی چوما, لفظ خنزیر کو بھی چوما, سب کو چوم لیا. تو میں پوچھوں گا بھائی اس میں تو خنزیر کا لفظ بھی ہے, شیطان کا لفظ بھی ہے, نجس کا لفظ بھی ہے, اس میں فرعون کا ذکر بھی ہے, تم نے چوما کیوں؟ جب تمہیں معلوم نہیں ہے. ارے بھائی کیوں؟ کہ بولے یہ اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ سے ہے. کیا ہے؟ قرآن کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے. یہ اللہ کا کلام ہو گیا.
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اللہ اگر لفظ شیطان فرما دے تو قابل احترام، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ خنزیر فرما دے تو قابل احترام، تو اگر قرآن کی نسبت اللہ سے ہو جائے تو قابل احترام، اسی طرح سے اگر تعزیے کی نسبت حسین سے ہو جائے تو قابل احترام۔ مگر ملا تو ملا ہی ہوتا ہے۔ سامعین محترم، دوسری بات یہ تو تھی مثال ہے، ملا مثال سے نہیں مانتا، ملا مانتا ڈنڈے سے۔ ڈنڈا کون سا ہوتا؟ دلیل کا، اور وہ بھی قرآن کی دلیل۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا مولانا ہو یا حافظ قاری ہو تو آؤ کھول کے دیکھ لو، 17ویں پارے میں موجود ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ متقی ہے۔ کون ہے وہ؟ متقی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ سامعین محترم، یہ پہاڑ ہیں مگر کیا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری نشانیوں کی تعظیم کرو، جو میری نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہ متقی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے بھلائی ہے، خیر ہے۔ کتنی آیتیں پڑھ دی میں نے؟ 3۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے خاص دنوں کو یاد کرو۔ کیا؟ اللہ کے خاص دنوں کو یاد کرو۔ اب میں نے یہ قرآن سے 4 آیتیں پڑھ دی، اب اس کی مختصر سی تشریح میں کرتا چلا جاؤں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے قانون بنا دیا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو۔ اب شاعر اللہ کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، اللہ والوں کی یاد آ جائے، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے وہ وقت ہو، یا چاہے کوئی شے ہو۔ جگہ ہو، وقت ہو، شے ہو، اگر جگہ کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے تو شاعر اللہ ہے، اللہ والوں کی یاد آتی ہے تو شاعر اللہ۔ فور ایگزامپل، مثال کے طور پر کعبے کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے تو کعبے کو دیکھ کے اللہ کی یاد آئی تو کعبہ کیا ہوا؟ شاعر اللہ۔ سامعین محترم، صفا مروہ کو دیکھ کے حضرت ہاجرہ کی یاد آئی تو صفا مروہ کیا ہوئی؟ شاعر اللہ۔ آب زمزم کو دیکھ کے حضرت اسماعیل کی یاد آئی تو آب زمزم کیا ہوا؟ شاعر اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دیکھ کے موسیٰ کی یاد آئی تو عصا کیا ہوا؟ شاعر اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دیکھ کے صالح علیہ السلام کی اونٹنی یاد آئی، صالح علیہ السلام کی یاد آئی تو یہ کیا ہو گئی؟ شاعر اللہ۔ اور اگر کربلا میں 10 محرم کو 10 محرم کی یاد تازہ ہو جائے تو 10 محرم شاعر اللہ ہے، اس لیے کہ شاید 10 محرم سے حسین کی یاد آتی ہے۔ تو جس جگہ سے، جس وقت سے، جس شے سے اللہ کی اور اللہ والوں کی یاد آ جائے اس کو کہتے ہیں شاعر اللہ۔ اس کا چومنا بھی جائز، اس کا دیکھنا بھی جائز، اس کا ادب کرنا بھی جائز۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تعزیے کو ہم 10 محرم کو اٹھاتے ہیں تو 10 محرم ہونے کی وجہ سے 10 تاریخ شاعر اللہ ہے، تعزیہ بنا کے حسین سے نسبت دیتے ہیں، حسین سے نسبت ہونے کی وجہ سے تعزیہ شاعر اللہ ہو جاتا ہے۔ تو 10 محرم کو تعزیہ بھی شاعر اللہ اور عاشورہ بھی شاعر اللہ، 2 نشانیوں کی ہم تعظیم کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے وہ متقی ہوتا ہے۔ ہم تو شاعر اللہ کی تعظیم کر کے متقی بن رہے ہیں، اب تم اس کی مخالفت کر کے مخالف بن جاؤ اور منافق بن جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ۔ سامعین محترم، تو قرآن کی روح سے تعزیہ جائز ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو یہ تو تھے قرآن۔ ایک حدیث سن لیجیے گا، سوا 2 گھنٹے ہونے والے اور پتہ نہیں چلتا۔ بولو سبحان اللہ۔ ایسا مجموعہ بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ دلی، بامبے، حیدرآباد بہت دور تک گیا، لیکن جب میں بیٹھتا ہوں تو پبلک اٹھنے نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں گئے،
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام پورا ہو جائے تو جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. بڑی مشہور و معروف حدیث ہے, حوالے نہیں دے رہا, اگر کسی کو حوالے لینے ہو تو میرا نمبر ہے, اور میرا نمبر یوٹیوب پہ بٹا ہوا ہے, پوری دنیا کے اندر چھایا ہوا ہے. مولوی پریشان ہے کہ نمبر بانٹ دیا, ہم فون کرے تب بھی اٹھتا ہے, پبلک فون کرے تب بھی اٹھتا ہے. سامعین محترم کوئی مولوی مولائی کو پریشان کرتا ہے, فوراً فون کرتا ہے, اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے, اس لیے کہ مشکل مشاہدے ماننے والے ہیں نا. واجدان ملت اسلامیہ وہ صحابی رسول کی بارگاہ میں عرض گیا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام پورا ہو جائے تو میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا. میرا کام پورا ہو گیا, اب میں جنت کے دروازے کو بوسہ کیسے دوں؟ یہ میرے بس کی نہیں ہے, یہ میری حیثیت سے اوپر, طاقت سے باہر ہے, میں اس پر قادر نہیں ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا جا اپنے قبرستان میں چلا جا, اپنے گھر چلا جا, اپنے ماں باپ کے قدم چوم لے, تیری منت پوری ہو جائے گی. صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا. حضور نے فرمایا قبرستان میں چلا جا, ماں باپ کے پاؤں چوم لے, قبر کے ماں باپ کے پاؤں چوم لے, پائے کی طرف سے تیری منت پوری ہو جائے گی. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے ماں باپ کی قبر کس قبرستان میں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گھر چلا جا, ایک لائن کھینچ لے, ایک ماں کی قبر کو تصور کر, ایک باپ کی قبر کو تصور کر, پائے کی طرف سے دونوں کے پائے کی طرف سے قدموں کو بوسہ دے لے, تیری منت پوری ہو جائے گی. یہ بہت مشہور حدیث ہے, بہت مولویوں سے بہت بار آپ نے سنی ہوگی, لیکن یہاں سے جو نتیجہ نکالنا ہے وہ سنیے گا. سامعین محترم حضور نے فرمایا گھر چلا جا, لائن کھینچ لے. اور ایمانداری سے بتاؤ لائن قبریں تھی؟ قبریں نہیں تھی, لیکن نقل کی قبروں کا تصور کیا گیا تھا. کیا رسول حکم دے رہے ہیں کہ اگر اصل نہ ملے تو رسول نے حکم دیا اصل نہ ملے تو نقل کر لو. صحابی نے نقل کی تو حکم رسول سے نقل بنانا سنت ہوا کہ نہیں؟ اور کہا کہ بوسہ دے دے. کیا کہا؟ بوسہ دے دے, نقل کو بوسہ دے دے. صحابی نے بوسہ دے دیا, کیا ہوا؟ منت پوری ہو گئی. سامعین محترم اب پتہ چلا کہ حضور کے حکم سے صحابی نے نقل بنائی تو ہم کربلا نہیں جا سکتے, وہ جنت تک نہیں جا سکتا تھا صحابی, ہم کربلا نہیں جا سکتے, وہ جنت تک نہیں گیا, رسول نے نقل بنانے کی اجازت دے دی, ہم کربلا نہیں جا سکتے تو کربلا کی نقل یہاں بنا لیتے ہیں. اس نقل کو حسین کے روزہ تصور کرتے ہیں, تصور کرنے کے بعد اس کو بوسہ بھی لیتے ہیں. ارے جب صحابی یہ کام کر سکتا ہے رسول کی زندگی میں, اس کے لیے جائز ہے تو ہمارے لیے ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ اس کے لیے جائز تو ہمارے لیے بھی جائز. دلائل تو اتنے ہیں کہ اگر مناظرہ کر لینا یا صرف تعزیے پہ مناظرہ کر لیں تو انشاءاللہ اتنے چھکے چھڑا دوں گا کہ کبھی تعزیے پہ تو مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ اب الزامی جواب سنیے گا, یہ ساری باتیں آپ کو یاد نہیں رہیں گی. اب تقریر کا بالکل آخری حصہ چل رہا ہے, اس کو ذہن کھول لیجیے گا, مجھے دیکھتے رہیے گا اور کانوں سے میری آواز کو سنتے رہیے گا. 4 سوال بتاؤں گا, ان سے کوئی مناظرہ نہیں کرے گا. تعزیے پر اگر کوئی یہ کہے کہ تعزیہ تو صاحب ناجائز ہے, آپ کہو جائز ہے, جھگڑا پڑے گا. وہ کہے گا ناجائز ہے, آپ کہو گے کہ جائز ہے, اور وہ تم سے سوال کرے گا کہ بتاؤ جی ثابت کرو کہ کیسے جائز ہے, تو اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے کہو جیسے تراویح جائز ہے ویسے ہی تعزیہ جائز ہے. کیا؟ جیسے جس دلیل سے تراویح جائز ہے ویسے ہی تعزیہ جائز ہے. سمجھ گئے نا؟ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو ثابت کر تراویح کیسے جائز ہے. حضرت عمر نے تراویح رائج کی ہے لیکن انہوں نے بدعت کہا ہے. کیا کہا ہے؟ بدعت. اگر تو بدعت کہتا ہے تو فاروق اعظم کے زمانے میں رائج کی بدعت, تو بدعت کی جائز ہو جائے گی. تو جس دلیل سے تراویح جائز ہے اسی دلیل سے زور سے بولا. اب تمہیں قرآن حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس دلیل سے قرآن کے 30 پارے جائز ہیں, رسول کے زمانے میں یہ پارے نہیں تھے, قرآن پاروں کی شکل میں نازل نہیں ہوا.
آیتوں کی اور صورتوں کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ پارے تو یہ آپ 200-300 سال سے بنے ہیں، تو جس دلیل سے قرآن کے 30 پارے جائز ہیں اسی دلیل سے تعزیہ جائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس دلیل سے تراویح جائز اسی دلیل سے تعزیہ جائز، جس دلیل سے قرآن کے 30 پارے ہونا جائز اسی دلیل سے تعزیہ جائز۔ نمبر 3، جس دلیل سے 8 کلمے جائز۔ کتنے؟ 8 کلمے ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں ایک کلمہ پورا ایک جگہ نہیں ملتا، انہوں نے 8 بنا لیے۔ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، دونوں میں نہیں ہے۔ تو جس دلیل سے 8 کلمے بنانا جائز اسی دلیل سے تعزیہ جائز، جس دلیل سے جلسہ دستار بندی کرنا جائز، رسیدیں چھپوا کے لوگوں کو لوٹنا جائز، اسی دلیل سے تعزیہ جائز۔ جواب مت دو، سوال کرو۔ جب تک سوال نہیں کرو گے تو یہ پھنسیں گے۔ ہم لوگوں کی غلطی کیا ہے کہ اگر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہم جواب دیتے اس کا، اتنے ہم جواب دیتے اتنے وہ دوسرا سوال تیار کر لیتا، وہ سوال کرتا رہتا اور ہم ہارتے رہتے ہیں۔ ہم نے اس کا الٹا کر دیا۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو سوال مت دو، الٹا سوال کر دو۔ تو میرے سوال کا جواب دے، میں تیرے سوال کا جواب دے دوں گا۔ تو میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، میں تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔